اس آگ کو بھڑکانے کے لیے، اس آگ کے الاؤ کو تیز کرنے کے لیے، اس آگ کے اندر شدت اور سختی پیدا کرنے کے لیے وقودہ الناس والحجارہ، رب ذوالجلال اس آگ کے الاؤ کو بھڑکانے کے لیے لوگوں کو اس میں پھینکے گا، پتھروں کو اس آگ کے اندر پھینکے گا۔ علیہا ملائکہ، رب ذوالجلال نے اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے نگران مقرر کر رکھے ہیں، غلام جن کے دل بڑے صاف، جن کے دلوں کے اندر کوئی نرمی نہیں، جن کے دلوں کے اندر جہنمیوں کے لیے، جہنم کی آگ کے اندر جلنے والوں کے لیے، جہنم کے اندر رہتے ہوئے جہنمیوں کی پیپ اور خون کو پینے والوں کے لیے ذرا برابر بھی کوئی رحم نہیں۔ شدان انتہائی سخت ہیں، اور ان کی سختی کیسی ہے کہ رب ذوالجلال نے جس کے متعلق حکم دینا ہے کہ اسے جہنم میں پھینک دو، لا یعصون اللہ ما امرهم، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو کسی چیز کی لالچ دے یا کسی فرشتے کو کسی طریقے سے وہ ڈاج کروا دے، لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ رب العزت کا فرشتہ اللہ رب العزت کے فیصلے کی بالکل خلاف ورزی نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جتنی دیر کے لیے جس کو جس جگہ پر پھینکنا ہے فرشتے نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اللہ کے حکم کے اندر ذرا برابر بھی اس نے اپنی مرضی سے کچھ ترمیم، اپنی مرضی سے کچھ تخفیف، اپنی مرضی سے کسی کے عذاب کو ہلکا نہیں۔ اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مقدس شہر ہے، یہ وہ بابرکت گھڑیاں ہیں۔ فتحت ابواب الجنۃ ولم یغلق منها باب ولم یغلق منها باب، جنت کے سارے دروازے رب ذوالجلال نے کھول دیے، کوئی جنت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، جہنم کا کوئی معمولی سا بھی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، تھوڑا سا بھی کھلا ہوا نہیں۔ سفلت الشیاطین، اس رب کی رحمت دیکھیں آپ، اس رب کی کرم نوازی دیکھیں، ہم تصور نہیں کر سکتے وہ ہم پر کتنا مہربان ہے، وہ ہمیں نیکی کی توفیق دیتا ہے اور ہمارے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، فائدہ بھی ہمارے یہاں اس کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے 70 برس کی زندگی میں، 60 برس کی زندگی میں، 50 برس کی زندگی میں نیکیاں کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بڑا بادشاہ ہے، نیک ہے، وہ بڑا مقدس انسان ہے، رب ذوالجلال کی توفیق سے اس نے نیکیاں کی ہیں، رب ذوالجلال چاہتا ہے اس کے دل پر مہر لگا دے، وہ چلنا بھی چاہتا ہے، چل نہیں سکتا۔ یوم یکشف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، دنیا کی زندگی کے اندر اس نے اتنی زندگی، اتنی مہلت، اتنا وقت دے دیا ہے کہ ہم سجدے کر کے اپنی پیشانیوں کو جھکا کر رب ذوالجلال کے سامنے قیام کر کے رات کی گھڑیوں میں رب ذوالجلال کو منا سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن رب ذوالجلال نے اپنی پنڈلی کو ننگا کرنا ہے۔ یوم یکشف عن ساق، رب ذوالجلال اپنی پنڈلی سے کفرا ہٹا دے گا۔ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، سارے کے سارے مومن لوگ جو اللہ کے گھروں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، آباد کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام میں سارے کے سارے سجدے میں گر رہے تھے۔ یا اللہ دنیا میں تجھے دیکھا نہیں تھا، دنیا میں تجھے ہم نے دیکھا نہیں تھا، دنیا کی آنکھ کے ساتھ آج ہم تجھے دیکھ رہے ہیں، آج ہم تیری پنڈلی کا دیدار کر رہے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق، کی پنڈلی سے کپڑا ہٹنے کی دیر ہے، مومن میں سجدے سے چلے جائیں۔ یدعون الی السجود فلا یستطیعون، یہ دنیا کی زندگی میں جو سجدے کیا کرتا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا کرتا تھا، اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کرتا تھا حاجی کہلوانے کے لیے، اللہ کی راہ میں لیا
رب ذوالجلال کے گھروں میں آیا کرتا تھا، مسجد کے اندر کوئی ہوگا منصب مرتبہ یا مسجد میں اپنی شان بڑھانے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی اب سجدے میں گرنے کی کوشش کرے گا، رب ذوالجلال اس کی پیٹھ کو تخت بنا دے گا، یہ جھکنا چاہے گا جھک نہیں سکے گا، یہ زبردستی سے اپنے آپ کو الٹا گرانے کی کوشش کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ پھر بھی نہیں سکے گا، یہ سیدھا کرے گا۔ تو انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان کو فرماتا ہے اللہ والو، اللہ پر ایمان لانے والوں، اللہ کی تعلیمات کو ماننے والوں، رب ذوالجلال کی ذات کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنے والوں، رب ذوالجلال کے رسول کو آخری برحق رسول تسلیم کرنے والوں، خاتم النبیین ماننے والوں، او انفسکم واہلیکم نارا، کہ مبارک گھڑی اپنے زندگی میں ایک مرتبہ اور رب ذوالجلال کی طرف سے توبہ کریں۔ کتنے لوگوں کو میں نے اور آپ نے دفنا ہے اپنے گناہگار آدمی ساتھ، جو رمضان مبارک سے ایک موجود کب تک ہمارے ساتھ مسجد کے اندر، بازار کے اندر، ہماری محفلوں میں، ہم ان کی محفلوں میں، لیکن رب ذوالجلال نے ان کو یہ مہلت نہیں دی، ان کو یہ موقع نہیں دیا، وہ اس رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے محروم رہ گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیدنا شریف کی روایت، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز مکمل کر لے، تشہد کی دعائیں پڑھ لے، فلیدعو باربعین، 4 دعائیں کرنا کبھی نہ بھولے، اس پر لازم ہے کہ اپنی تشہد کی دعاؤں میں 4 دعاؤں کو شامل کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں تیری رضا کے لیے تیرے سامنے، اے اللہ میں تجھے خوش کرنے کے لیے تیرے سامنے تیری عبادت مکمل کر چکا، اے اللہ مجھ سے دعا مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے۔ کون تعلیم دے رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آج پر گئے، جبریل امین نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، جبریل امین نبی علیہ السلام کو جنت اور جہنم کو دکھلاتے ہیں، 7 آسمانوں پر لے کر جاتے ہیں، جہنم کا عذاب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ جہنم کو درکنار، جہنم کی معمولی سی گرد لو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو صدق دل سے مان کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے، نبی علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے والا جب قیامت کے دن جہنم کے اوپر لگے ہوئے پل سے رات سے گزرے گا، اس کے ایمان کی اتنی ٹھنڈک، اس کے ایمان کی اتنی قوت، اس کے ایمان کی اتنی طاقت ہوگی، وہ جہنم کے پل کے اوپر سے گزر کر جنت میں جانے والا جب ہوگا تو جہنم کے اوپر سے گزر رہا ہوگا اور نیچے سے جہنم دوڑ کر کے بھی مومن جلدی سے گزر کر کے ایمان کی وجہ سے بھی یاد کرنی ہوگی۔ اللہ کے بندے جلدی سے گزر کر تیرے ایمان کی قوت اتنی ہے، تیرے ایمان کی طاقت کہ تیرے ایمان کی ٹھنڈک، تیرے ایمان کی قوت کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو گئی، وہ کیسے آگ ہے؟ نبی علیہ السلام نے ویسے ہی فرما دیا کہ جہنم سے پناہ مانگا۔ وہ کیسے آگ ہے؟ جو ہے رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہار یہ دنیا کی آگ جو کسی چیز کو اپنی اصلی حالت میں رہنے پگھلا دیتی ہے، لوہا ہو، تانبا ہو، کوئی بھی چیز ہو، پتھر ہو، جو مرضی پہن کے تباہ و برباد فنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہذہ النار جزء واحد یوقد بنی آدم، ہذہ النار التي یوقد بنی آدم، یہ وہ آگ دنیا کی آگ ہے جسے آدم کا بیٹا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جلاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جزء واحد من 70
70 مرتبہ رب ذوالجلال نے کوئی رب ذوالجلال نے اس کو ٹھنڈا کیا، رب ذوالجلال نے اس کو پانی کے اندر ڈبو کر ہمارے جسموں کے مطابق دنیا میں دے دیا۔ اگر یہ اپنی اصلی حالت میں دنیا میں آ تو کوئی بھی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتا، کوئی بھی شخص فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا یا الذین آمنوا اے ایمان قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ کون سے ایسے بچا جس بیوی کے لیے اپنی دنیا برباد کرتا ہوں، جن بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہوں، جن بچوں کی جس خاندان کی جس برادری کی جس محلے والوں کو راضی خوش اور ان کو ان سے شاباش دینے کے لیے میں جب اپنی دنیا اپنی آخرت پر بات کرتا ہوں وہ ایسے خطرناک آ گئے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا علیہ الملائکہ، ان پر رب ذوالجلال نے فرشتے رکھے۔ دنیا کا ذاتی مزاج نہیں ہے، دنیا کا محکمہ نہیں، کوئی مچلتے نہیں ہے، کسی وکیل کی ضرورت نہیں، کوئی تعلیم نہیں ہے، ایک دن 50,000 برس ایک دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے آنے والا انسان، ابلیس کا ان سے لے کر قیامت تک آنے والا جن، رب ذوالجلال نے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اس قرآن پاک کی آیت کے ایک جملے کے اندر اس دن کی اتنی شدت ہے، اس دن کی اتنی سختی بیان کی گئی ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کل یوم هو فی شأن، رب ذوالجلال فارغ نہیں ہے، روزانہ اس کے نئے معاملات ہیں، روزانہ اس کی نئی مصروفیت ہے، لیکن اس کے معاملات اس کی مصروفیت ایسی ہے کہ رب ذوالجلال مصروف نہیں کر سکتی۔ وہ کن کہتا ہے سارے کام کرتا ہے، وہ کن کہتا ہے اسے کوئی چیز مصروف نہیں کر سکتی، لیکن رب ذوالجلال نے کیا فرمایا سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسان اے دن، کل کے آخرت کے دن کے لیے ہم اپنے آپ کو تیرے سبب کا فارغ کریں۔ رب ذوالجلال کو کوئی چیز مصروف نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی فرمایا سنفرغ لکم، ہم فارغ ہو جائیں گے، ہمیں کوئی کام نہیں ہوگا، ایک ہی کام ہوگا کہ سارے انسان کا فیصلہ کرنا ہے، سارے عالم جن کا فیصلہ کرنا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس دن کی آگ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 مرتبہ رب ذوالجلال نے جہنم کی آگ کو پانی میں ٹھنڈا کیا، پھر رب ذوالجلال نے دنیا میں بھیج دیا، لیکن یہ دنیا کے اندر آئی ہوئی 70 گنا کم آگ یہ بھی کسی چیز کو چھوڑتی نہیں، اپنی لپیٹ میں جب لے لے تو اس کی حالت فنا کر کے رکھ لیتی ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ آگ کیسے آگ ہوگی، وہ آگ کیسے آگ ہوگی جسے رب ذوالجلال نے 70 گنا زیادہ تیز رکھا ہوگا۔
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ رضوان مجمعین کو تعلیم دی، امت کو تعلیم دی. جب تم میں سے کوئی شخص تشہد کے اندر بیٹھے تو پھر یہ دعا ضرور پڑھنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا. اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید کر رہے ہیں، اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو اس پر توجہ دلا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی دوسری حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے. فرمایا ان احوال اہل النار عذابا، رب ذوالجلال نے جب جہنم کے اندر جہنمیوں کو پھینک دینا ہے، فرمایا مختلف لوگ مختلف طبقات اور مختلف وادیوں کے اندر ہوں گے. جس کے جتنے گناہ ہیں رب ذوالجلال نے اس کی جو وادی رکھی ہے اس وادی کے اندر ہو جائے گا. فرمایا ان احوال اہل النار عذابا یوم القیامت رجل. فرمایا مختلف طرح کے عذابوں کے اندر مبتلا لوگ ہوں گے، لیکن سب سے ہلکا عذاب جہنم کا. آج دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. 1 گھنٹے کی رات کو لائٹ چلی ہے، ہمارا اے سی آف ہو جائے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھل جاتی ہے اور ہم واقعہ والوں پر تبرے بولنا شروع کر دیتے ہیں. حکومت کی
تمام گینگ کو پورا پتا کرنا شروع کر دیں. 1 گھنٹے کے کام رک گیا ہے, صنعت کار ہوں, کھاؤں گا کہاں سے, ملازمین کو کہاں سے دوں گا, عیاشیاں کہاں سے کروں گا. ایک تھوڑے سے لمحے کی گرمی, ایک تھوڑے سے لمحے کی سورج کی شدت برداشت نہیں کر سکتا یہ جسم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ان احمد النار عذاب, کل قیامت کے دن رب الجلال نے لوگوں کو عذاب دینا ہے جہنم کے اندر. فرمایا اس آدمی کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا, سب سے ہلکا عذاب. کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی بات پر شک کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر ہے, وہ مومن نہیں رہ سکتا. نبی علیہ السلام کی کسی صحیح حدیث پر شک شبہ تزلزل کا اظہار کرنے والا مومن نہیں ہے. منافق ہو سکتا ہے, کافر ہو سکتا ہے, لیکن وہ اہل ایمان کی صف میں نہیں. فرمایا کہ جہنم والے اس شخص کو, ایک اس جہنمی کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آگ کے انگارے فی اخمص قدمیہ, دو آگ کے انگارے رب الجلال لے گا, یا آگ کا جوتا بنائے گا, اس کو پہنا دے گا, اور باقی اس کا جسم عذاب میں نہیں ہے, صرف اس کے قدم عذاب کے اندر. دو آگ کے انگارے رب الجلال لے کر اس کے قدموں کے بیچ میں نرم جگہ پر رکھ دینے ہیں. یغلی منہما دماغو, ان دو آگ کے انگاروں کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا دماغ کی سر کی ہڈی کے اندر اس کا دماغ اس طرح ابلے گا, اس طرح جوش آئے گا جس طرح دنیا کے آگ کے اوپر, چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہڈیاں اوپر کی ہے, جوش آئے گا. اور اگر سارا جسم عذاب کے اندر ہوا, اگر رب الجلال نے سب کے بالوں سے لے کر قدموں تک سارے کے سارے جسم کو عذاب میں مبتلا کر کے اس وقت کیفیت کیا ہوگی. اس لیے فرمایا جائے کہ الذین آمنوا قوا انفسکم, ابھی تمہارے پاس موجود ہے. رب الجلال نے سانس جاری رکھے ہیں, رب الجلال نے تمہارے جسم کو توانا رکھا ہے, رب الجلال نے تمہیں عقل و خرد سے نوازا ہے, رب الجلال نے تمہیں قوت فیصلہ دی ہے, رب الجلال نے تمہارے سامنے حق بیان کر دیا, رب الجلال نے گمراہی تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی, تمہیں بتا دیا شیطان تمہارا دشمن ہے, یہ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے سے تمہیں تمہاری حال اولاد کو جہنم میں لے کر جانا چاہتا ہے. اس لیے فرمایا قوا انفسکم, اپنے آپ کو آج دنیا کی زندگی میں بچا کر. فاطمہ صدیق کی بیماری ماشی, فاطمہ تو اس رسول کی بیٹی ہے جو رب الجلال کا سب سے چہیتا رسول, سید المرسلین کی بیٹی ہے, امام الانبیاء کی بیٹی ہے, سرور کائنات کی بیٹی ہے, شفیع روز محشر کی بیٹی ہے. جب تک وہ دروازے پر دستک نہیں دے گا, جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا, تو اس انسان کی بیٹی ہے. لیکن سلیمی بیماری ماشی کی فاطمہ, آج دنیا میں جو تم مجھ سے مانگے گی میں تجھے دے دوں گا. کل قیامت کے دن رب الجلال کے سامنے رب الجلال کا فرشتوں کو یہ نہ کہنا کہ اللہ میں محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوں, لا اغنی عنک من اللہ شیئا. فاطمہ کل قیامت کے دن تیرا کچھ نہیں سوا سکتا. یا صفیہ بنت عبد پھوپھی جہان, پھوپھی جہان, آپ میری پھوپھی ہیں, لیکن دنیا میں آپ کا کچھ چھپا سکتا ہوں, دنیا میں فائدہ دے سکتا ہوں, دنیا کے میں آپ کے کام آ سکتا ہوں, دنیا کے اندر آپ کو فائدہ نقصان سے بچا سکتا ہوں. لیکن کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ اللہ تم میرے ساتھ یہ برتاؤ کیوں کرے گا, میں تو تیرے سرور کائنات کی بیٹی پھوپھی. ان شجرۃ الزقوم, سورہ دخان میں رب الجلال فرما رہے ہیں ان شجرۃ الزقوم, زقوم کا طعام الاثیم. فرمایا میرے رسول اپنی امت کے لوگوں کو بتا, یہ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر گناہگاروں کی روٹی ہوگی, گناہگاروں کا رزق ہوگا. زقوم کیسا درخت ہے؟
نبی علیہ السلام فرمایا دنیا میں درخت کا پتا توڑتے ہیں تو بسا اوقات درخت کا وہ پانی سے نکلتا ہے سکھایا دیس دار مادہ سے. نبی علیہ السلام فرمایا زیتون کے درخت کا پانی ایک قطرہ زیادہ نہیں قطرہ من زیتون زیتون کا ایک قطرہ جو اس درخت میں سے پانی رستا ہے نبی علیہ السلام فرمایا اس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں پھینک دے رب الجلال جہنم سے نکال کر دنیا کے بعد دنیا والوں کو دنیا میں پھینک دے لحظت ما عائشہ وہ ایک پانی کا قطرہ ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ میرے صحابہ بتلاؤ اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی عذاب کے اندر اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی اس شخص کی حالت کیسی ہوگی جسے رب ذوالجلال جہنم کے اندر جب وہ روٹی مانگے گا رب ذوالجلال اس کو کھانے کے لیے وہ رکھ دے فَكَيْفَ يَكُونُ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامُهُ فرمایا کہ آج ہمارے پاس موقع ہے اپنے آپ کو بچا سکتے اپنی حالت سنوار سکتے فرشتوں کے نظر آنے سے پہلے تک سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے تک تمہارے پاس وقت ہے. فرشتے نظر آگے سورج مغرب سے طلوع ہو گیا توبہ کا دروازہ بند چھٹی ختم مہلت ختم اب رب ذوالجلال نے گرفت کرنی ہے رب ذوالجلال نے پکڑ کرنی ہے ان شجرۃ الزقوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زقوم کا طعام الافیم یہ گناہگاروں کا کھانا کالمہل فی البطون جب وہ اس کو کھائیں گے پانی پینے کے لیے جب وہ رب ذوالجلال کے فرشتے سے پانی کا مطالبہ کریں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال ہمارے قرآن پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کے داروغ پانی کا پیالہ بھر کر ان کے چہروں کے سامنے کھڑے اسے پیاس لگی ہے اسے بھوک لگی ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ کھانا کھائے گا اس درخت کو کھانے کی صورت میں نہیں دے گا لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے حلق میں لگا کرتا ہے اس کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب نوالا پھنستا تھا چاول پھنستے تھے جب چکن کی بوٹی پھنستا ہے کرتی تھی بھوکا ہوتا تھا اور خوشبوئیں اس بچے نے اپنی ماں سے کہا ماں اذان ہو گئی سب لوگوں نے کھانا بھی کھا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں میں گلی سے دیکھ رہا ہوں لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں ہم نے ابھی تک روزے افطار نہیں حج ایک مرتبہ فرض ہے زیادہ حج کرنے کی مخالفت نہیں کر رہا لیکن دوسری مرتبہ جو آپ نے 4-5 لاکھ لگانا ہے کسی کا گھر سنبھال رہے خاموشی کے ساتھ ایسا صدقہ کریں ایسی نیکی کریں کہ آپ کی اس نیکی کا گواہ صرف رب ذوالجلال اور کوئی اور اس نیکی کا گواہ نہ ہو. یاد آئے گا کہ جب میں حلق میں میرے نوالا پھنستا تھا میں پانی پیا کرتا تھا نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی مانگے گا فرشتے سے پانی لا کے دیں گے کل وہ نہیں اپنی لوگوں میں ایک براس کھولتا ہوا تانبا سیسا اور اس کے اندر اور کیا چیز شامل ہے جو اس کی پیاس کو ختم کرنے کے لیے اس کو دیا جائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ جہنمیوں کے زخموں سے رسنے والا خون جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پانی وہ جہنم کی تہہ میں جمع ہوگا یہ فرشتے سے پانی مانگے گا میرے ہاتھ میں نوالا کر کے مجھے پانی دے وہ باہر سے پیالہ بھر کے اس کو دے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے چہرے کے قریب کرے گا فرشتہ وہ پیالہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس پیالے کا پانی کو کھولتا ہوا تانبا وہ پیپ اور پانی خون اتنا گرم ہوگا اس کے چہرے کے قریب ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے چہرے کی کھال چل اس پیالے میں گر ثم صدوا
یہاں بس نہیں ہونی ہے. پھر رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے کہے گا اس کے سر کے اوپر گرم ہوتا ہوا پانی ڈال. ہماری بہنیں جیسے ہم اپنے باورچی خانے میں کام کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سب بہنوں کی نصیب اچھے کرے. کسی کو اپنے گھر میں بھی اور اپنے سسرال میں کبھی رب ذوالجلال تکلیف نہ دے. لوگ داڑیاں رکھ کر دھوکہ دیتے ہیں, لوگ شلواریں اونچی کر کے دھوکہ دیتے ہیں. جب کسی کی بیٹی کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اللہ کی قسم لوگ قرآن ہی نہیں سمجھتے. اہل حدیث ہے سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے اور کہتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے سینے پر ہاتھ باندھو. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم جناب والا اونچے بھائی آواز سے آمین دو. بخاری شریف کی حدیث ہے قدم سے قدم ملاؤ. بخاری کی حدیث ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے. یہ حدیث ہی بھول گیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیگم کے ساتھ دیکھتی ہے. یہ یاد ڈی ایس پی بنا ہے. ذرا سی بات کو فارغ کر دوں گا, نکال دوں گا, بچے بھی لے جا, سارا کچھ تجھے عزت دی, تیرے ماں باپ کو عزت دی, تم کون تھے میرے ساتھ جڑ کر تمہیں معاشرے میں عزت دی. تجھے کس نے عزت دی ہے؟ رب ذوالجلال نے دی. ایک سیکنڈ کے اندر چاہے تو تیرے کپڑے اتار کر تجھے برہنہ کر دے اور تو کچھ کر بھی نہ سکے. یہاں مسئلہ ہے. آخری بات بیان کر کے بڑا عورت کی بات کروں. تم صبح فوق رأسی من عذاب الحمیم. فرشتوں اب اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالے گا. سر کے اوپر وہ پانی ڈالے گا. دماغ کے اندر سے ہوتا ہوا, چہرے میں, جسم کے اندر سے ہوتا ہوا, اندریوں اور پخانے کے راستے سارا کچھ پائے گا. انفسکم واہلیکم نارا. اہل ایمان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اہل ایمان اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو. فرما برداری کر کے رسول کی سیرت کو اپنا کر اطاعت و فرما برداری والا راستہ اختیار کر کے ذوق انک انت العزیز الکریم. چکھا جا صاحب دنیا میں بڑا معزز تھا, تیرے آگے پیچھے کام کرنے والے, تیرے ملازم تیرے سامنے نظر جھکاتے تھے, سر نیچے کر کے پوچھتے تھے جناب حکم کیا ہے. تیری خان سامائیں, تیری کنیزیں, تیری لوڑیاں, تیرے گھر میں کام کرنے والی, تجھے پانی دیتے ہوئے ان کا ہاتھ کامتا تھا. ذوق انک انت العزیز الکریم. آج تو ملک الملوک کے سامنے کھڑا ہے, آج تو شہنشاہ کے سامنے ہے, آج دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے ہے. آج تیری حمایت اور نصرت کے لیے آ رہا ہے. فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اس رمضان مبارک میں بچانا ہے. جب وہی زندگی گزار کے تو 11 مہینوں والی زندگی بچا لیا تو کامیاب و کامران, نہ بچا سکے تو دنیا میں بھی نامراد, آخرت میں بھی نامراد. اللهم صل على الاسلام والمسلمين وأعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل كلمة الإسلام العليا واجعل كلمة الكفر السفلى. يا قاضي الحاجات واجعل حاجاتنا وحاجات المسلمين. يا شافي الأمراض في مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. يا الإسلام والمسلمين کی مدد فرما. یا جہاد المجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے اس گھر کی کوئی حفاظت فرما. یا اللہ تو اس کے اندرونی و بیرونی دشمن ہے, یا اللہ تو دشمن سے ہمارے گھر کی حفاظت فرما. یا اللہ تو اس گھر کی کئی رضا کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں. یا اللہ اس طرح پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے ہیں. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے بچوں کو اس کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام بے گناہ لوگوں نے غصہ دے اولاد عطا فرما. یا اللہ تو بے روزگار ہے اپنی رحمت کے ساتھ ان کو روزگار عطا فرما. یا اللہ تو پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں, یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ان کو آسانیاں عطا فرما دے. یا اللہ تو ہماری بہنیں اپنے گھروں میں اپنے جوڑے کی تلاش میں ہیں, یا اللہ ان کے لیے نیک و کار سارے جوڑے عطا فرما دے. یا اللہ تو ہر ایک ضرورت والوں کی ضرورتیں پوری فرما دے. ایک اعلان ہے ہماری مسجد کے نماز میں سلطان صاحب, اسی طرح ہمارے کابینہ کے رکن ہیں ظاہر صاحب, اور بھی بڑے سارے دوست ہیں ہمارے سامنے. مسجد سامنے گلی ہم نماز صاحب سردراز سے فارغ کے اندر ابراہیم, اسی طرح ہمارے امام بھائی ہیں ترنکاری دار والے, ان کے والد صاحب طویل عرصے سے بیمار ہیں. اللہ سے بات ہے, یا اللہ تمام بیماروں کو بیماریاں ختم کر. یا اللہ جو تیرے پر ایمان رکھنے
رسول کو رسول ماننے والا ہے، یا اللہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر۔ دوسرا اعلان یہ ہے، رمضان مبارک مہینے میں آپ کے کانوں پر دستک دیتے ہیں، اللہ کے اس گھر میں پڑھنے والے 45-50 بچوں اور یہ منظر میں رکھے۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ اتنا اچھا جمعہ پڑھا کے آپ آخر میں چلنا مانتے ہیں، میں اپنے لیے نہیں مانتا۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں، اس مجمع کے اندر اوپر گیلری میں بھی لوگ موجود ہیں، آپ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی سے خفیہ مدد کری ہے، کسی سے کہا ہو کہ میں وعدہ بیمار ہے، میں علاج کروانا ہے، یا مجھے فلاں کام کے لیے پیسے ضرورت ہے مجھے دے دیں۔ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، اللہ فضل و کرم سے اس نے اپنے خزانے کا محتاج رکھا ہے۔ اور میں رب ذوالجلال سے دعا کرتا کہ اللہ مسلمان تمام مسلمانوں کو اپنے خزانے سے عطا کرے کہ کوئی کسی کے سامنے آگ چھپا کر نہ جائے، کہ مجھے اس سے سلام کرنا پڑتا ہے، اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، یا اللہ سب اپنے خزانوں سے قریب کرے۔ 45-50 بچے ہیں، ایک بچے کا 3500 روپے ماہانہ خرچ، 10-12 ہزار کا مزدوری لوگ ہر مہینے میں جاتے ہیں، 35-40 ہزار روپے کا تو ہمارا ایک بچہ اسکول میں لنچ لے کر جاتا ہے، فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، 42 ہزار کا سالانہ خرچہ۔ کتنی بڑی تعداد بیٹھی ہے، 50 بچوں کے لیے 50 آدمی یا 100 افراد مل کر خرچ اٹھا لیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے دین کا کام ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ رب ذوالجلال میرا آپ کا محتاج ہے، رب ذوالجلال میرے آپ کے مال کا محتاج ہے، اور ہم کیوں تکبر کریں اپنے اس مال پر؟ یہ دیا بھی تو رب ذوالجلال نے۔ ہم اپنے بچوں کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، لیکن جب مسجد کے بچوں کے نہ تو ہم ان کو لنچ دیتے ہیں نہ ان کو فاسٹ فوڈ، صرف ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے کہ اس گھر کے لیے اللہ کے گھر کے آپ دیکھتے ہیں بجلی چل رہی ہے، حکومت تو ہم سے پتہ نہیں کون سے ٹیکس لیتے ہیں، تو عرض کرنے کا مقصد ہے خود کا سر اعلان دوبارہ نہیں کہوں گا انشاءاللہ، 4 جمعے 3 جمعے ہو 4 جمعے ہو، میں اعلان نہیں کرتا، جس نے دینا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے، 50 افراد دے دیں، 100 افراد دے دیں، سارا مجمع مل کر ہمیں دے دے، ہمیں بھی بچہ 42 ہزار کا چاہیے انشاءاللہ رمضان مبارک۔ باقی جمعہ میں آپ میرے گناہگار اس کے نام نہیں دے سکتے ہیں، ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب طالب ریاست کھڑے ہوئے ہیں، ان سے نمبر بھی لے لیں، بعد میں رابطہ کرتے ہیں، آج دینا چاہتے ہیں لے لیں، نہیں دینا چاہتے ہیں رب ذوالجلال آپ کو اپنے نبی السلام میں روزانہ صبح آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، لوگ ایک کہتا ہے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال کو بڑھا، اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے اپنے مال کو روکے ہوئے گیا اس کے مال کو طرف ضائع۔ بس ایک دوسرے کو سچ بات اللہ تعالیٰ مجھے